السلام علیکم بچوں، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 11th اردو کا چیپٹر نمبر 1 اخلاق حسنہ، جس کو لکھا ہے مولانا شبلی نعمانی نے، جو کہ 1857 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اور اسی طریقے سے ہم لوگ تمام چیپٹرز کو پڑھیں گے، اور ہر چیپٹر کے ساتھ اس کی جو ایکسرسائز ہوگی وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہاں پہ بن کی جگہ بنت آنا چاہیے، ٹھیک ہے، بنت، ٹھیک ہے، بنت ابی حالہ، ٹھیک ہے، بنت، وغیرہ، جو مدتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، ان سب کا متفقاً اتفاق کے ساتھ، ٹھیک ہے، یونانیمسلی بیان ہے کہ آپ نہایت نرم مزاج، یعنی آپ سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق یعنی اچھے اخلاق والے، اور نکو سیرت کا مطلب ہوتا ہے نیک سیرت، ٹھیک ہے، یعنی کہ نیک کردار کے حامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے، وقار و متانت سے یعنی کہ بڑے باوقار طریقے سے، بڑے باروب طریقے سے، بڑے گریسفلی گفتگو فرماتے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ خاطر شکنی یعنی کہ کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے تھے۔ خاطر کا مطلب ہوتا ہے عزت، اور شکن کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، یعنی کسی کی عزت کم نہیں کرتے تھے۔ معمول یہ تھا، یعنی آپ کا رواج یہ تھا، آپ کا رویہ یہ تھا، آپ کی عادت یہ تھی کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ فرماتے۔ مصافحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہینڈ شیک کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہاتھ میں ہاتھ جب آپ ڈال کے سلام کرتے ہیں تو اس کو مصافحہ کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے خود سلام و مصافحہ فرماتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے، یعنی اپنا منہ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحہ میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں یعنی لوگوں کے درمیان بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کبھی ہم نشینوں سے، یعنی ہم نشین کون ہوتے ہیں؟ ساتھ بیٹھنے والے، کبھی ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے تھے، یعنی آپ جب بیٹھتے تھے تو اس انداز سے بیٹھتے تھے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اکثر نوکر چاکر، لونڈی، غلام خدمت اقدس میں پانی لے کر آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالیں تاکہ متبرک ہو جائے۔ متبرک کا مطلب بابرکت ہو جائے، ٹھیک ہے، بابرکت ہو جائے۔ جاڑوں کا دن یعنی سردیوں کا دن ہوتا، اور جاڑوں کا دن اور صبح کا وقت ہوتا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہ فرماتے، یعنی سردیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے، نجاشی کون تھا؟ یہ اس وقت کا ایتھوپیا، یعنی کہ ایبسینیا اس کو کہا جاتا ہے، اس وقت اس کو ایبسینیا کہا جاتا تھا۔ ماڈرن ڈے ایتھوپیا، ایتھوپیا کیا ایک کنٹری ہے افریقہ کے اندر، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے ہاں سے ایک سفارت آئی۔ سفارت کیا ہوتا ہے؟ سفارت در حقیقت ایک بادشاہ کا جو قافلہ آتا ہے اس کو سفارت کہا جاتا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ کا ایک قافلہ آیا، یعنی بادشاہ کا ایک کانوائے آیا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا، اور خود بنفس نفیس یعنی کہ ذاتی طور پر، پرسنلی، ذاتی طور پر مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے کہ یا رسول اللہ ہم یہ کام کر دیتے ہیں، مہمان نوازی ہم کر دیتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے۔ اب میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی سے کیا مراد ہے؟ کہ مکہ کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ نے جب مختلف طرح کی تکالیف ڈھانا شروع کیں، تو اس کے بعد پہلی ہجرت حبشہ میں چند صحابہ جو تھے وہ ایتھوپیا کی طرف مائیگریٹ کر کے گئے تھے، جن کو ایتھوپیا کے بادشاہ یعنی نجاشی نے بڑے عزت و احترام سے رکھا تھا اور ان کو ویلکم کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر مکہ اور مدینہ کے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تو اس دوران بھی، اور جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس کے بعد پھر یعنی کہ جس طرح کا ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کے ایک بائی لیٹرل ریلیشن شپ یا ایک سفارتی تعلقات یا آپ کے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں وہ اسٹیبلش ہوتے ہیں۔ تو اس کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اصحاب بدر میں سے تھے، اصحاب بدر یعنی کہ ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے جنگ بدر لڑی تھی، ان کی بینائی میں، یعنی کہ ان کی آنکھوں کی بینائی کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں میں، آنکھوں کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو بینائی کہا جاتا ہے۔ ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلہ کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیں تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا، یعنی اسی جگہ کو میں مسجد ڈکلیئر کر کے وہیں پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا یعنی کہ اجازت مانگی، اذن اجازت کو بولتے ہیں۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے کر گئے اور دریافت فرمایا، پوچھا کہ کہاں پر نماز پڑھوں، جگہ بتا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر یعنی اللہ اکبر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد لوگوں نے کھانے کے لیے اصرار کیا، یعنی کھانے کے لیے ضد کی۔ محلے کے تمام لوگ کھانے میں شریک ہوئے، یعنی کہ یہاں سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے۔ ابتدائی ہجرت میں یعنی ہجرت کے ابتدائی دنوں میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مہاجرین انصار کے گھر میں، یعنی انصار کون تھے؟ مدینہ کے جو لوگ تھے، جنہوں نے مکہ سے آنے والے لوگوں کو اپنے گھروں میں ویلکم کیا تھا۔ تو جو مدینہ سے تشریف لے کر آئے تھے، جو مکہ سے تشریف لے کر آئے تھے، وہ مہاجرین تھے، اور جو مدینہ کے نیٹیوز تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو ابتدائی ہجرت میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مہاجرین انصار کے گھر میں مہمان رہے تھے۔ 10 10 آدمیوں کی ایک ایک جماعت ایک ایک گھر میں مہمان اتار دی گئی۔ مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس جماعت میں تھا جس میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو مائگریٹ کر کے آئے تو پھر ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے جو مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے پھر ایک ایک گھر کے اندر 10 10 لوگ جو تھے وہ ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا تھا۔ تو حضرت مقداد بن الاسود کہتے ہیں کہ میں اس جماعت میں تھا، یعنی اس گروپ میں تھا جس میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ گھر میں چند بکریاں تھیں جن کے دودھ پر گزارا تھا۔ دودھ چکتا یعنی کہ جب دودھ نکال لیا جاتا جانوروں کے تھنوں سے تو سب لوگ اپنے اپنے حصے کا پی لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیالے میں چھوڑ دیتے۔ ایک شب کا واقعہ ہے، ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں تاخیر ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا دیر سے آئے تو لوگ دودھ پی کر سو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دیکھا تو پیالہ خالی پایا، خاموش ہو رہے۔ پھر فرمایا، خدایا جو آج کھلا دے تو اس کو بھی کھلا دینا، یعنی بھوک لگی ہوئی تھی نا، تو آپ نے فرمایا کہ جو آج مجھے کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالے۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھری لے کر کھڑے ہوئے کہ بکری ذبح کر کے گوشت پکائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں جو ہے نا وہ بکری ہی ذبح کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور بکری دوبارہ دھو کر جو کچھ نکلا اسی کو پی کر سو رہے، اور کسی کو اس فعل پر ملامت نہ کی، یعنی کہ برا بھلا نہ کہا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، آپ لوگ فریج میں کوئی چیز رکھتے ہیں، کوئی اٹھا کے کھا لیتے ہیں تو میرے فریج میں میرے فروٹ پڑے ہوئے تھے، کس نے کھائے ہیں، میں نے فریج میں یہ رکھا تھا وہ کدھر گیا، آپ رولا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا کہ آپ کے حصے کا دودھ پی لیا، انہوں نے غلطی سے پی لیا، لیکن اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ملامت نہیں کی کہ میرا حصہ کیوں نہیں چھوڑا۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھے، یعنی انصار کے رہنے والے تھے، یعنی کہ مدینے کے مقامی تھے۔ ان کا غلام بازار میں دودھ کی گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حلقہ میں، یعنی صحابہ کا حلقہ ہوتا ہے دائرہ، کہ صحابہ کے دائرے میں مطلب کہ آس پاس صحابہ تھے، درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا، یعنی کہ چہرے سے لگ رہا تھا کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ قدم رنجا فرمائیں۔ قدم رنجا فرمائیں یعنی کہ آپ تشریف لائیں، اپنا قدم ہمارے گھر میں رکھیں۔ کل 5 آدمی تھے، راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ شخص بے کہے، یعنی کہ بغیر بغیر کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے، ورنہ رخصت کر دیا جائے، کیونکہ اس کو آپ نے بلایا نہیں۔ اب دیکھیں نا، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک اگر آپ کو کہیں بلایا جائے، نہ بلایا جائے تو آپ نہ جائیں، لیکن اگر آپ بن بلائے جا رہے ہیں تو کم از کم آپ اگلے بندے کو انفارم کر دیں کہ بھائی آپ نے مجھے بلایا نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آ رہا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں ورنہ میں نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابو شعیب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لائیں۔ اب یہ بظاہر عام سی باتیں ہیں، لیکن یہاں سے ہمیں اپنی ریئل لائف کے جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں ان کے متعلق ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے درے میں، یعنی پہاڑ کا دروازہ جو ہوتا ہے
یعنی پہاڑ کو کاٹ کر جب اس میں سے آپ رستہ بناتے ہیں تو اس کو درہ کہا جاتا ہے۔ پہاڑ کے درے میں اونٹ پر سوار جا رہے تھے، یہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آؤ سوار ہو لو، کہ آؤ تم بھی اونٹ پہ چڑھ جاؤ۔ انہوں نے اس بات کو گستاخی سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیادہ بنا کر، یعنی کہ پیدل بنا کر، پیادہ کا مطلب ہوتا ہے پیدل، پیدل بنا کر خود سوار ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا۔ اب انکار کرنا امتثال امر کے خلاف تھا۔ امتثال امر کے مطلب کہ حکم، اب دیکھیں نا، اب پہلی دفعہ جب آپ کو اللہ کے تعالیٰ کے نبی کہیں تو آپ چلیں مروت میں انکار کر سکتے ہیں، لیکن دوسری دفعہ بھی جب اللہ کے نبی آپ کو کوئی حکم دیں اور آپ اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ تو رسول اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی نا۔ تو اب انکار کرنا امتثال امر کے خلاف تھا، یعنی کہ کیا تھا، وہ حکم رسالت کے خلاف تھا۔ حضرت اتر پڑے اور یہ سوار ہو لیے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مساوات پر یقین رکھتے تھے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اونٹ پر سوار رہے اور ساتھ میں ایک آدمی پیدل چل رہا۔ غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے کہ رستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ حسب دستور، حسب دستور کا مطلب ہوتا ہے ایز پر دا روٹین، ٹھیک ہے، معمول کے مطابق ٹھہر گئے۔ مؤذن نے اذان دی۔ ابو محذورہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، چند دوستوں کے ساتھ گشت لگا رہے تھے، یعنی کہ گھوم پھر رہے تھے۔ اذان سن کر سب نے چلا چلا کر، یعنی اونچی آواز میں، استہزاء کے طور پر، یعنی کہ استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر اذان کی نقل اتارنی شروع کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلوا کر ایک ایک سے اذان کہلوائی۔ مطلب آپ نے بلایا اور آپ نے بجائے ڈانٹنے کے کہنے کے آپ نے فرمایا کہ چلو دو اذان۔ ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش خوش لہن، خوش لہن مطلب کہ اچھی آواز والے تھے، آپ کا گلا بہت اچھا تھا، یعنی آپ کی آواز بہت اچھی تھی، ان کی آواز پسند آئی۔ سامنے بٹھا کر سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کے لیے دعا کی، اور پھر ان کو اذان سکھلا کر ارشاد فرمایا کہ جاؤ اسی طرح حرم میں اذان دیا کرنا۔ اب دیکھو نا کہ اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن آپ کا جو اخلاق ہے وہ کتنا اچھا تھا، وہ یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بچپن میں انصار کے نخلستان میں، نخلستان کیا ہوتا ہے، جو کھجوروں کا درخت ہوتا ہے، کھجوروں کا جو باغ ہوتا ہے، انصار کے نخلستان میں چلا جاتا اور ڈھیلوں سے، یعنی کہ ڈھیلا کیا ہوتا ہے، ایک پتھر ہوتا ہے، مٹی کا جو پتھر ہوتا ہے نا، اس کو ڈھیلا کہا جاتا ہے، ڈھیلوں سے مار کر کھجوریں گراتا۔ لوگ مجھ کو خدمت اقدس میں لے گئے، یعنی پکڑ کر لے گئے رسول اللہ کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھیلے کیوں چلاتے ہو؟ میں نے کہا کھجوروں کے لیے۔ فرمایا کہ یہ زمین پر ٹپکی ہوئی کھجوریں کھا لیا کرو، یعنی کہ جو زمین پر گری ہوئی کھجوریں ہوتی ہیں وہ کھا لیا کرو، ڈھیلے نہ مارو۔ یہ کہہ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ اب باقی اگر دیکھیں تو اگر کوئی اور سرکمسٹانسز ہوتے یا کسی اور بادشاہ کے دربار میں لے جاتے تو ہو سکتا ہے وہ ان کا سر ہی کٹوا دیتا یا سزا دیتا یا جیل میں ڈلوا دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، سمجھا بجھا کے واپس بھیج دیا۔ عباد بن شرجیل مدینہ میں ایک صاحب تھے، ایک دفعہ قحط پڑا۔ قحط پڑنے سے کیا مراد ہے؟ قحط پڑا سے مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ بہت زیادہ وہاں پہ انفلیشن ہو گئی، بہت زیادہ بھوک ہو گئی، اور بھوک کی حالت میں ایک باغ میں وہ گھس گئے اور خوشے توڑ کر، یعنی کہ جو خوشہ کیا ہوتا ہے، خوشہ در حقیقت جو ایک بنچ ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح انگور کا خوشہ ہوتا ہے یا کھجور کا خوشہ ہوتا ہے کہ آپ ایک شاخ توڑتے ہیں اور اس شاخ کے اوپر پھل لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کو خوشہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک شاخ توڑ کر، ایک خوشہ توڑ کر کچھ کھائے، کچھ دامن میں رکھ لیے، یعنی کہ جھولی میں رکھ لیے۔ باغ کے مالک کو معلوم ہوا تو اس نے ان کو مارا اور کپڑے اتروا لیے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئے۔ مدعا علیہ، مدعا علیہ کہ جس پر دعویٰ ہو، ٹھیک ہے، جس پر دعویٰ ہو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، مدعی ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا، یعنی کہ آپ اگر عدالت کے اندر جا رہے ہیں، آپ پٹیشنر ہیں، تو آپ کیا ہوں گے، آپ مدعی ہوں گے، اور جس کے اوپر آپ کوئی الزام لگا رہے ہیں، جس نے آپ کو ستایا ہے یا جس کے خلاف آپ مقدمہ درج کروا رہے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو مدعا علیہ کہا جاتا ہے۔ تو مدعا علیہ یعنی کہ وہ بندہ جس نے حضرت عباد بن شرجیل کو مارا پیٹا تھا، وہ بھی ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ جاہل تھا، اس کو تعلیم دینی تھی، یہ بھوکا تھا، اس کو کھانا کھلانا تھا۔ یہ کہہ کر کپڑے واپس دلوائے اور 60 سا، اب سا کیا ہوتا ہے، یہ بیسیکلی ایک پرانے زمانے کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیرامیٹر آف میجرمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ ایک سا کے اندر، یہ میرے خیال میں چند کلو گرام کا ایک سا ہوتا ہے۔ 60 سا غلہ جو ہے وہ اپنے پاس سے، یعنی کہ اپنی طرف سے اس کو جو ہے نا وہ عنایت فرمایا، یعنی کہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کمپنسیٹ کیا۔
ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے یہ تقریباً ایک سا جو ہوتا ہے نا وہ تقریباً 2.5 کلو گرام بنتا ہے، 2.5 کلو گرام کا ایک سا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں نا 60 سا، تو اب اندازہ لگا لیں کہ یہ تقریباً جو ہے وہ 150 کلو گرام بنتا ہے، یعنی کہ 3.5 من سے بھی زیادہ، 3 3.5 من غلہ جو تھا وہ اپنی طرف سے عنایت فرمایا، مطلب وہ بھوکے تھے نا، تو اس لیے ان کو کیا کیا ایک طرح سے کمپنسیٹ کیا، جو ان کی مدد کی تاکہ وہ جا کے لوگوں کے باغوں میں سے چوری نہ کریں۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے، یعنی اس کے سامنے اس کا ذکر نہ کرتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق، یعنی عرب کے دستور کیا ہوتا ہے؟ رواج، عرب کے رواج کے مطابق زعفران، ٹھیک ہے، زعفران سیفرون کو کہا جاتا ہے، تو سیفرون کیا ہوتا ہے؟ ایک خوبصورت ایک بڑی خوشبو ہوتی ہے، بڑی مزے کی خوشبو ہوتی ہے، تو زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا، جب اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں، ٹھیک ہے، کہ مطلب یہ جو زعفران انہوں نے لگایا ہوا ہے تو یہ اس کو اتار دیں، کیونکہ زعفران لگانا جو ہے وہ مردوں کے لیے درست نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی، باریابی کا مطلب ہوتا ہے ملاقات، ملاقات، کہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو، وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن جب وہ مطلب آپ نے کہا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر تعجب ہوا، ان کو اس بات پر حیرانی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے کہ جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، یعنی وہ بے شک ایک برا آدمی ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ بھی برے طریقے سے پیش آؤں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا جس سے میں قرض لیا کرتا تھا، ایک سال اتفاق سے کھجوریں نہیں پھلی، یعنی کہ فصل اچھی نہیں ہوئی اور قرضہ ادا نہ ہو سکا، اس سے پورا سال گزر گیا، بہار آئی، یعنی بہار کا موسم آیا تو یہودی نے تقاضا شروع کیا، یعنی کہ تقاضا شروع کیا، اس نے مطالبہ شروع کیا، اب کے بھی پھل کم آئے، میں نے آئندہ فصل کی مہلت مانگی، یعنی میں نے اس سے ریلیکسیشن مانگی تو اس نے انکار کیا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر تمام واقعات بیان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ خود یہودی کے گھر تشریف لے گئے اور اسے سمجھایا کہ مہلت دے دو، کہ یار ریلیکسیشن دے دو، اس نے کہا ابو القاسم میں کبھی مہلت نہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلستان میں تشریف لے کر گئے، یعنی کہ نخلستان کھجوروں کے باغ کو بولتے ہیں، اور ایک چکر لگا کر پھر یہودی کے پاس آئے اور اس سے گفتگو کی، پھر اس سے بات کی، لیکن وہ کسی طرح راضی نہ ہوا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ چبوترے پر جو جو مسقف تھا، مسقف کا مطلب کیا کیا تھا وہ مطلب کہ تھوڑا سا پتھریلا تھا، تھوڑا سا مطلب وہ بیٹھنے کے قابل نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر فرش بچھا دو، مطلب ایک کپڑا بچھا دو، اس پر آرام فرمایا اور سو گئے، اور سو کر اٹھے تو یہودی سے خواہش ظاہر کی کہ مہلت دے دے، کہ یار اب ریلیکسیشن دے دو۔ اس شقی نے، شقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سخت دل، کہ اس سخت دل نے اب بھی نہ مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے جھنڈ میں، یعنی کہ درختوں کا وہ جو ایک بنچ آف ٹریز تھا اس میں جا کر کھڑے ہو گئے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کھجوریں توڑنی شروع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اتنی کھجوریں نکلیں کہ یہودی کا قرض بھی ادا ہو گیا اور کھجوریں بچ بھی گئیں، مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ ایک معجزہ ہے۔ مجلس نبوی میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جگہ بہت کم ہوتی، جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے ان کے بعد باقی نہیں رہتی تھی، ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ردائے مبارک، ردا کس کو بولتے ہیں؟ چادر کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اس کے لیے بچھا دیتے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یعنی کہ آپ بیٹھے تھے اور اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو گوشت تقسیم فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک عورت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کی نہایت تعظیم کی، یعنی اس کی بہت زیادہ عزت کی، اپنی چادر مبارک اس کے لیے بچھا دی۔ راوی یعنی کہ روایت کرنے والا، بتانے والا کہتا ہے کہ میں نے دریافت کیا، میں نے پوچھا کہ یہ عورت کون تھی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں، یعنی کہ فاسٹر مدر، ٹھیک ہے، حضرت حلیمہ کی بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں یعنی فاسٹر مدر تھیں۔ رضائی ماں کون سی ہوتی ہے؟ پرانے زمانے میں عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو دیہات کی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے اور وہ ان کو دودھ پلاتی تھیں،
تو وہ جو جس ماں کا آپ نے دودھ پیا ہوتا ہے وہ آپ کی حقیقی ماں بھی ہو سکتی ہے، یا اگر آپ نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ آپ کی کیا کہلاتی ہے؟ وہ رضائی ماں کہلاتی ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد یعنی آپ کے فاسٹر فادر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چادر کا ایک گوشہ یعنی کہ چادر کا ایک جو ٹکڑا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھا دیا۔ پھر رضائی ماں آئیں یعنی حضرت حلیمہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا گوشہ یعنی کہ دوسرا ٹکڑا بچھا دیا۔ آخر میں رضائی بھائی یعنی آپ کے جو فاسٹر بردر تھے وہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہوتا تھا وہ کیسا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ ایک دفعہ ان کو بلا بھیجا، یعنی کہ بلا بھیجا کہ مطلب ان کو بلوایا، وہ گھر میں نہیں ملے۔ تھوڑی دیر بعد حاضر خدمت ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب حبشہ سے واپس تشریف لائے تو ان کو گلے لگا لیا اور ان کی پیشانی کو یعنی کہ ان کے ماتھے کو، ان کے فور ہیڈ کو بوسہ دیا یعنی کہ چوما۔ سلام میں ہمیشہ پیش دستی فرماتے یعنی کہ سلام کرنے میں ہمیشہ پہل فرماتے۔ راستے میں جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یکجا یعنی کہ اکٹھے بیٹھے ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ سیغہ تعمیم یعنی کہ تعمیم کا لفظ نکلا ہے عام سے، اور سیغہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ آپ کو اگر میں آسان الفاظ میں بتاؤں تو انڈیفینٹ پروناؤن کا استعمال کرتے ہیں۔ سیغہ تعمیم کے جیسے ہوتے ہیں نا کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو یہ ہوتا ہے سیغہ تعمیم کہ اشارے کنائے میں بات کرنا۔ سیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے تھے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ عادت ہے۔ یہ طریقہ ابہام بولتے ہیں ترقی کرتی چیز کو، کنفیوژن کو۔ تو یہ ایک یعنی کہ یہ کنفیوژن اس لیے کریٹ کرتے ہیں، یا ابہام اس لیے، یعنی کہ ابہام کا مطلب پردہ رکھنا بھی ہوتا ہے، اس لیے اختیار فرماتے کہ شخص مخصوص یعنی کہ وہ اسپیسیفک آدمی جس کی بات کر رہے ہوتے تھے اس کی ذلت نہ ہو، یعنی اس کی بےعزتی نہ ہو، اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے، یعنی کہ اس کو برا نہ لگے یا وہ اپنے آپ میں برا محسوس نہ کرے۔ تو چیپٹر کی ریڈنگ ہماری مکمل ہو گئی جناب۔ اب ہم اس کی جو ایکسرسائز ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس شامل ہے۔ تو ایکسرسائز میں ہمارے پاس آ جاتا ہے سب سے پہلے جی متضاد الفاظ۔ تو ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹ یا مخالف معنی ظاہر کریں، جس طرح اسلام کا متضاد کفر ہے۔ تو اب اس میں درج ذیل الفاظ میں سے باہم یعنی کہ آپس میں متضاد جوڑیاں تلاش کرتے ہوئے انہیں جملے میں استعمال کریں۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ بڑھاپا جو ہے، بڑھاپے کا جو متضاد ہے وہ ہے جوانی، ٹھیک ہے، بڑھاپے کا جوانی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے خزاں کا بہار ہے۔ پھر اس کے بعد دشوار کا کیا ہوگا؟ دشوار یعنی کہ جو چیز بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا یہاں پہ اس کا ہونا چاہیے تھا آسان، لیکن چلیں ابھی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حریف جو ہے، حریف کا مطلب ہوتا ہے دشمن، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کیا؟ حلیف یعنی کہ دوست۔ اچھا، اس کے بعد نشیب اور فراز، ٹھیک ہے، نشیب نیچے والی جگہ کو بولتے ہیں اور فراز اوپر والی جگہ کو بولتے ہیں۔ اب اس میں یہ جو دشوار ہے نا، دشوار، اس کا عارضی کے ساتھ ہی کوئی متضاد بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عارضی کا مطلب ہوتا ہے، عارضی کا متضاد ہوتا ہے دائمی، اور دشوار کا مطلب ہوتا ہے سہل، دشوار کا اپوزٹ ہوتا ہے، متضاد ہوتا ہے سہل، اور عارضی کا متضاد ہوتا ہے دائمی۔ تو یہ کتاب کے اندر ایک مسٹیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر جی بس اس کے اندر اتنا ہی تھا۔ نیکسٹ ہمارا جو چیپٹر ہے نیا قانون، سعادت حسن منٹو کی لکھی ہوئی ایک بڑی خوبصورت افسانہ ہے، تو یہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے آپ کو پلے لسٹ کا لنک بھی مل جائے گا، جہاں سے آپ جو ہے وہ تمام جو کتاب ہے اس کے سولوشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اکیڈمی کے آفیشیل نمبر کے اوپر رابطہ کر کے ہمارے جو آن گوئنگ کورسز ہیں اس میں آپ لائیو رجسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اپنا رکھیے گا بہت بہت زیادہ خیال۔ آل دا بیسٹ، خدا حافظ۔